جمعیت علماء اللہ والوں کی جماعت ہے، خانقاہ والوں کی جماعت ہے، بزرگوں کی جماعت ہے، محدثین، مفتیان، مشائخ کی جماعت ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں، اس جمعیت کو شروع کرنے والا وہ انسان ہے جس کی عظمت کو اگر دیکھا جائے تو ٹوپی گر جاتی ہے۔ اس کا نام نامی، اسم گرامی ہے شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جس کے تلامذہ میں علامہ کشمیری ہیں، حکیم الامت حضرت تھانوی ہیں، شیخ الاسلام والمسلمین مولانا حسین احمد مدنی ہیں، اور بہت ساری وہ نابغہ روزگار ہستیاں ہیں جن کی طرف خود کو منسوب کرنا لوگ اپنے استعناد کے لیے حجت سمجھتے ہیں۔ جمعیت علماء کی باغ ڈور شروع سے ہی علماء ربانی کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے مفتی اعظم تھے۔ مولانا حفظ الرحمان سیوھاروی رحمۃ اللہ علیہ، کتنا نام لیا جائے۔ اس جماعت میں خانقاہی لوگ بھی تھے۔ آپ کو یاد ہوگا آپ کے صوبے بہار کے شاہ احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ، جو خانقاہ مجیبیہ کے سجادہ نشین تھے، سلسلہ قادریہ کے مجاز بزرگ تھے، صاحب نسبت صاحب فیض بزرگ تھے، وہ جمعیت علماء ہند کے نائب صدر تھے۔ ان کی بڑی خدمات ہیں۔ ان کا خانوادہ آج بھی جمعیت علماء سے وابستگی کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہے۔ جمعیت علماء کے ساتھ یہ ساری دعائیں بھی شامل ہیں۔ جیسے ہم عملی جد و جہد کرتے ہیں، ہمارے پیچھے دعا کرنے والوں کے ہاتھ اٹھتے رہتے ہیں۔ آج جو لوگ مدرسوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں، قرآن کریم پڑھا رہے ہیں، حدیث شریف کی خدمت کر رہے ہیں، ان مدرسوں کے لیے جمعیت علماء کی جو خدمات ہے، بالیقین ان مدارس کی خدمات میں جماعت کے خدام کا حصہ ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اسی کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے۔ اگر مسجدوں کے مینار سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، تو ان تمام اعمال کے پیچھے جمعیت علماء کا ایک حسین کردار ہے۔ بالیقین ان کی نمازوں میں جمعیت علماء کے خدام کا حصہ ہوگا، ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اگر کہیں دو آدمی بھی دین کی دعوت کی فکر کر رہے ہیں اور کسی کی ٹھڈی میں ہاتھ دے کر کے اس کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز کر رہے ہیں، اسے اسلام اور ایمان، کلمے اور نماز کی دعوت دے رہے ہیں، اس جماعت کے تحفظ اور اس کی ترقی کے پیچھے بھی جمعیت علماء کے اکابر کی قربانیاں تھیں اور آج بھی ہیں۔ کرونا کے زمانے میں صدر محترم نے جو خدمت انجام دی، کورٹ کچہری سے لے کر کے ان کو اپنے وطن کی روانگی تک، اور آج بھی صدر محترم مکمل سرپرستی فرما رہے ہیں دین کے ہر اس شعبے کی جو دین کے دعوت سے کسی ذریعے میں جڑا ہوا ہو۔ میں آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں، جہاں کہیں بھی یہ کچھ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے آپ حضرات کے لیے ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، اور بہت سارے لوگ دعاؤں میں ہاتھ اٹھا کر کے آپ کے لیے مانگتے رہتے ہیں۔ آپ زندہ قوم تو پہلے سے ہیں، اب بیدار ہو جائیے، انقلاب آ جائے گا۔ ہم ایک انچ زمین بھی اپنے وقف کی ضائع نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستو، جمعیت علماء ہند کا اجلاس رواں دواں ہے اکابر کی دعاؤں کے سائے میں، صدر محترم کے سائے میں۔ اب میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا اپنی ذات کی طرف۔ ہم ایک دینی جماعت کے خدام ہیں۔ ہمارا یقین ہے کہ ہماری دنیا ہمارے دین کے تابع ہے۔ دین اصل ہے، دنیا اس کا سایہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، وہ رب سب کا ہے، روزی سب کو دیتا ہے، زندگی سب کو دیتا ہے، پالتا سب کو ہے۔ اس کا کرم نہ ہو، اس کی ربوبیت نہ ہو تو کائنات نہیں چل سکتی۔ لیکن یاد رکھو، اس کی نصرت اس کے متقی بندوں کے ساتھ ہوتی ہے، صالح بندوں کے ساتھ ہوتی ہے، نیک بندوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے اعمال کا احتساب ہونا چاہیے، اپنے سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کی اصلاح ہونی چاہیے۔ جو امت گناہوں میں لت پت ہو، جو اللہ کی معتوب ہو، نبی پاک کی نافرمان ہو، سنت اور شریعت سے بالکل آزاد ہو، گناہ کبیرہ کی مرتکب ہو، اعمال ایسے کرے گی جس پر اللہ کا عذاب نازل ہو، تو خدا کی نصرت کیسے آئے گی؟ اس لیے جمعیت علماء کے اکابر نے پہلے دن سے جمعیت علماء کے بنیادی اصولوں میں اصلاح معاشرہ کو بھی شامل کیا ہے۔ معاشرہ اجتماعیت کا نام ہے۔ جب فرد اچھے ہوں گے، معاشرہ بھی اچھا ہوگا۔ الحمدللہ جمعیت علماء کا یہ شعبہ انتہائی فعال ہے۔ آپ میں سے بھی ہزاروں لوگوں کو اصلاح معاشرے کا روزانہ کا پیغام پہنچتا ہوگا، اور خطبہ کو تقریباً جن کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے، حضرت صدر محترم کے افادات بھیجے جاتے ہیں تاکہ آپ اس کی روشنی میں اپنی قوم کو نیکی کی دعوت دیں، گناہوں سے نفرت پیدا کریں، اعمال پر جمنے کے لیے اس سے درخواست کریں۔
اور ایسا ماحول بنائیں کہ ایک نیک ماحول، اچھا اور صالح ماحول، گھروں میں، بازاروں میں، دکانوں میں، آپ جہاں کہیں بھی رہیں دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ آپ غور سے سنیں، اپنا مسئلہ سمجھ کر کے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں، پہنچانے کی نیت سے سنیں۔